یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ پیش خدمت ہے تازہ ترین خبریں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت کشمیریوں کے جذبہ حریت کو کمزور کرنے میں ناکامی کے بعد اب جدوجہد آزادی اور حریت قیادت کو بدنام کرنے کے لیے بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی کے نام سے منسوب جعلی خطوط جاری کرنے کے اوچھے اور غیر اخلاقی ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے تاکہ پاکستان اور سید علی گیلانی کے درمیان خلا پیدا کرنے کے علاوہ حریت قیادت اور جدوجہد آزادی کو بدنام کیا جا سکے۔ حریت ترجمان نے کہا کہ ان جعلی خطوط کا مقصد حریت کانفرنس سے وابستہ آزادی پسند جماعتوں کے درمیان انتشار اور بے یقینی کی فضا پیدا کرنا بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کبھی بھی مذموم عزائم رکھنے والے لوگوں کو معاف نہیں کریں گے جو تحریک آزادی کے بیس میں اس گناونی سازش میں بھارتی خفیہ ایجنسیوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ حریت ترجمان نے کہا کہ بھارت کو یاد رکھنا چاہیے کہ پوری کشمیری قوم کل جماعتی حریت کانفرنس کے ساتھ کھڑی ہے اور حریت کانفرنس مشکل کی اس گھڑی میں کشمیری قوم کو تنہا نہیں چھوڑے گی اور سید علی گیلانی کی زندگی کو اپنا رہنما اور رول ماڈل بناتے ہوئے جدوجہد آزادی کو اس کے منطقی انجام تک جاری رکھے گی۔ جموں کشمیر یوتھ سوشل فورم نے ہندو انتہا پسند پجاری کے گستاخانہ بیان کے خلاف سری نگر کے لال چوک میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے کے شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر پجاری کے گستاخانہ بیان کے خلاف نعرے درج تھے۔ سری نگر کے علاقے چھانپورہ کے رہائشیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخانہ بیان کی مذمت کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا اور پرامن احتجاجی ریلی نکالی۔ شمالی کشمیر کے ضلع کپواڑہ کے قصبے کرنا کے رہائشیوں اور تجارتی انجمنوں نے بھی گستاخانہ بیان کے خلاف پرامن احتجاج کیا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ دنیا میں جہاں مظلوموں کا گلا دبانے اور ان کی آواز کو بلند ہونے سے پہلے ہی خاموش کرایا جاتا ہے، وہیں مظلوموں کی آواز بننا ایک بڑے دل گردے کی بات اور ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر ان کے ظلم و جبر کو سر عام للکارنا مظلوموں کے مغموم دلوں کو جیتنے کے مترادف ہے۔ اہل کشمیر اور اہل فلسطین دو ایسی مظلوم قومیں ہیں جنہیں برہمن اور مشرق سامراجوں کا برسوں سے سامنا ہے۔ ان دونوں مظلوموں کے لیے مملکت خداداد پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان کا حالیہ انٹرویو ان کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ جناب عمران خان نے فلسطین اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اپنی انٹرویو میں کچھ یوں کہا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں کلیئر کر دیا تھا کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے جب تک فلسطینوں کو ان کا حق نہیں ملتا، ان کو ایک جسٹ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی۔ جو ٹو نیشن تھیوری تھی پیلسٹینین کی کہ ان کو ایک ان کی اسٹیٹ ملے جو کہ پیلسٹینین فیصلہ کریں، ٹھیک ہے، جب تک وہ نہیں ہوتا اگر ہم وہ تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمیں پھر کشمیر کا بھی ہمیں ایگزیکٹلی سچویشن کشمیر کا ہے تو ہمیں وہ بھی گیو اپ کرنا جانا چاہیے۔ تو اس لیے پاکستان نہیں تسلیم کر سکتا اسرائیل کو۔ انسان اللہ کو جواب دے۔ آپ جب بات کرتے ہیں اسرائیل اور فلسطین کی تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کو جواب دیں گے کہ ہم ان لوگوں کو جن کے اوپر ہر قسم کی زیادتیاں ہوئی ہیں، جن کے سارے حقوق لیے گئے ہیں، جن کو جس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، کیا ہم ان کو ابینڈن کر سکتے ہیں؟ میرا تو یہ ضمیر کبھی بھی نہیں مانے گا یہ کرنے کو، میں تو یہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔